شناختی کارڈ ایک بنیادی ضرورت ہے، کیونکہ اب کوئی بھی کام اگر ہو تو آپ کو شناختی کارڈ کی جو ہے وہ اس سے پہلے ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک ایسی سہولت ہے یا ایسی ضرورت ہے کہ اس مقصد کے لیے ہر آدمی کو کسی نہ کسی صورت میں آفس جانا پڑتا ہے، آفس وزٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اگر آپ کی دعاؤں سے، آپ کے ووٹ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی ہے کہ یہ وزارت جو ہے وہ میرے پاس ہے، جس میں یہ ڈپارٹمنٹ نادرہ فال کرتا ہے، تو یہ میرا فرض تھا کہ یہ سہولت جو ہے یہ آپ کے علاقے کو ڈور سٹیپ کے اوپر، یعنی آپ کے گھر کے قریب جو ہے یہ سہولت فراہم کی جائے، تاکہ آپ تمام جو ہے وہ صاحبان، جس میں میری بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، جن کے لیے خاص طور پہ یہ چیز جو ہے یہ تھوڑا مشکل ہوتی ہے کہ وہ ایک سفر کر کے جو ہے وہ شہر تک جائیں، تو یہ میسر کرنے میں جو ہے وہ ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ تو اس کے اوپر میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ویسے جو فیصل آباد کا آفس ہے اس کی بھی کیپیسٹی کو جو ہے وہ 3-4 گنا زیادہ کیا جا رہا ہے، اور اس کا بھی جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ اس کو انوگریٹ کریں گے۔ اسی طرح سے اسی حلقے میں آپ کا جو قومی اسمبلی کا حلقہ ہے، اس میں یہ اس سائیڈ پہ تو یہ پینسرا کا آفس ہو گیا، دوسری سائیڈ پہ میری یہ تجویز ہے کہ امی پور بنگلہ میں بھی ایک اسی طرح آفس جو ہے اس کو بنایا جائے، تاکہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ ارد گرد کے جو دیہات ہیں، جس طرح سے یہ پینسرا کے ارد گرد کے دیہات جو ہیں ان کو یہ سہولت جو ہے یہ میسر آئے گی، تو اسی طرح سے اس علاقے میں بھی جو ہے یہ سہولت جو ہے یہ میسر آئے، اور امی پور بنگلہ میں جو ہے وہ ایک پاسپورٹ آفس جو ہے وہ کھولا جائے۔ اسی طرح سے اسی قومی اسمبلی کے حلقے میں جو سرگودا روڈ سائیڈ ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ رام دیوالی اسی طرح گاؤں ہے سڑک کے اوپر، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ ایک نادرہ کا دفتر جو ہے وہ کھلنا چاہیے، تاکہ یہ پورے حلقے میں لوگوں کو یہ سہولت جو ہے یہ میسر آئے، اور یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ کے ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ میں یہاں پہ جو ہے وہ کھڑا ہوں۔ اور یہ جو میاں اجمل آصف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ جی اس نادرہ آفس میں جو ہے وہ ایک ڈیسک جو ہے وہ پاسپورٹ کے آفس کا بھی ہونا چاہیے، تو نہ صرف اس آفس میں بلکہ جو دوسرے 2 آفس میں نے بات کی، انشاءاللہ تینوں میں جو ہے پاسپورٹ آفس جو ہے اس کے ڈیسک جو ہیں وہ انشاءاللہ بنائے جائیں گے، اور جو پاسپورٹ آفس شہر میں موجود ہے اس کی کیپیسٹی کو بھی جو ہے وہ ڈبل کیا جائے گا، تاکہ شہر کے لوگ جو ہیں ان کی سہولت میں بھی جو ہے وہ مزید اضافہ ہو۔ اسی طرح سے یہ جس طرح سے میاں اجمل آصف صاحب نے بات کی ہے، میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ پنجاب میں ہماری حکومت جو ہے وہ تھوڑا عرصہ کے لیے جو ہے وہ وجود میں آئی، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ صوبائی بجٹ جو ہے اس سال کا وہ انہی دنوں میں جو ہے وہ منظور ہوا، اور صوبائی بجٹ جو ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے 425 کروڑ روپے جو ہے وہ میں نے اس حلقے کی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے رکھوایا۔ یہ جو بڑی سکیمیں تھیں، اس میں سے کچھ انہوں نے سکیمیں جو ہیں وہ بعد میں جو اے ڈی پی کا حصہ نہیں تھی وہ انہوں نے ختم کی ہیں بعد میں آ کے، لیکن جو اے ڈی پی کا حصہ تھی جن کو اسمبلی نے اپروو کر دیا وہ یہ ختم کر نہیں سکتے تھے، تو اس لیے وہ پھر ان کو مجبوراً جو ہے وہ کرنی پڑیں گی۔ اس میں یہ جو بائی پاس ہے، بائی پاس تھرو اینڈ تھرو سرگودا روڈ سے لے کے آگے تک جو ہے وہ راؤنڈ کر کے جو ہے وہ
لاہور روڈ تک وہ تھرو اینڈ تھرو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک سکیم کے طور پہ جو ہے وہ اپروو کروایا گیا. اسی طرح سے میں نے ایک سڑک کہا تھا کہ وہ اس حلقے سے سرگودا روڈ سے شروع ہو اور آ کے جو ہے یہ جھنگ روڈ پہ جو ہے وہ نکلے اور پورے حلقے کو کور کرے. اس ایک سڑک کی لاگت جو ہے وہ تقریباً کوئی 65-70 کروڑ کے قریب تھی. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکی اور وہ بھی بنے گی اللہ کے فضل سے. اسی طرح سے امی پور روڈ ہے، اس کا آپ کو علم بھی ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ خراب تھی، وہاں سے چلنا جو ہے وہ مشکل تھا. یہ جھنگ روڈ کا جو پیچ بیچ میں رہتا ہے، تو یہ سارا کام جو ہے وہ یہ اس بجٹ میں جو ہے وہ اپروو ہوا اور اس میں سے کچھ جتنا کہ ان کا بس چلا اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کیا ہے، لیکن اس کا تقریباً 70-80% جو ہے وہ اسکیمیں ہیں. بھلے یہ افتتاح یہ خود کر لیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اسکیمیں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ بنے گی، مکمل ہوں گی اور اس کی سہولت جو ہے اس حلقے کے لوگوں کو ہوگی. تو یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے حلقے کی بہتری کے لیے جو ہے یہ ہماری کاوشیں جو ہیں وہ ضرور انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گی اور جاری رہیں گی. جو فنڈز وفاق کی طرف سے ملے تھے وہ تقریباً پورے حلقے کے لیے جو ہے وہ 50 کروڑ ملا تھا. وہ میں نے 25 جو ہے وہ دونوں ایم پی صاحبان کو یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں نے ان کو ایک سکیم کا بھی نہیں کہا کہ اس کو ڈالیں اس کو نہ ڈالیں. میں نے کہا کہ آپ اپنے حلقے میں جو ہے وہ 25 کروڑ کی سکیمیں جو ہے وہ دے دیں، اور وہ انہوں نے دی ہیں اور وہ کام جو ہے وہ شروع ہے. اس میں میرا صرف ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ کام جو ہے ایسے ٹھیکیدار سے کروایا جائے جو بالکل نیک نیت ہو اور پوری نیک نیتی سے صحیح کام کرے اور صحیح کام کرے اور مکمل کرے اس کو جتنی جو ہے وہ جلد ہو سکے. لیکن یہ بات بھی میرے علم میں آئی ہے کہ یہ رقم جو ہے یہ بہت تھوڑی ہے. یہ اس سے جو ہے وہ بہت سارے دوسرے دوستوں کو گلہ پیدا ہوا ہے اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ سب کے کام نہیں ہو سکے. تو یہ انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ وفاق سے جو مزید کوئی چیز مل سکے تو اس میں جو ہے وہ اور بہتری لائی جا سکے اور جہاں تک بھی آپ کی جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ اس کو بہتر بنایا جا سکے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے وہ کافی مشکلات کا شکار ہے اور ان مشکلات کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ایک معاشی بحران کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے. اور اس معاشی بحران میں جو ہے وہ سب سے زیادہ عمل دخل جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ایسی شرائط رکھ رہا ہے کہ جی بجلی کی قیمتیں اور بڑھائیں، پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھائیں، فلاں جگہ پہ آپ لوگوں کو سہولت دینے کے لیے سبسڈی دے رہے ہیں وہ ختم کریں، فلاں چیز جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کی سہولت کے لیے نہ دیں. تو یہ آئی ایم ایف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم دن رات اس بارے میں جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے بھی بڑے ہی جو ہے وہ یعنی مشکل حالات کے باوجود جو ہے وہ سٹینڈ لیا ہوا ہے کہ ہم جہاں تک ہو سکے ایسے فیصلے کریں کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم جو ہے وہ بوجھ پڑے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھڑتے ہیں. یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے، ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ جو ہے وہ نیچے نہ چلا جائے، اور دوسری طرف ایک دوسری ٹیم ہے وہ ایک انتہائی فتنہ اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے. معاملہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پچھلے 2 مہینے سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جب وہ ٹی وی پہ آگے بیٹھتا ہے وہ یہی پروپیگنڈا کرتا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، فلاں چیز جو ہے وہ ایسے ہو گئی ہے، فلاں معاملہ جو ایسے ہو گیا، ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. اب یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ کو بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ملکی سطح پہ بھی جو ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ آج افواہ جو ہے وہ پھیلا دیں کہ جی چینی کی شارٹیج ہو رہی ہے، حالانکہ چینی جو ہے وہ پوری ہو اور اس کی شارٹیج کا کوئی امکان نہ ہو،
لیکن آپ پراپیگنڈا کر دیں کہ جی چینی شارٹ ہو رہی ہے، ہر بندہ جو ہے وہ دوڑے گا اور جا کے چینی خریدنی شروع کر دے گا، شارٹیج ہو جائے گی. یعنی یہ پراپیگنڈا جو ہے اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پروگرام کے تحت جو ہے وہ ایک جماعت اور ایک جو ہے وہ لیڈر جو ہے وہ، جو کہ بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ ایک ایسے بدبخت انسان کو جو ہے وہ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا جو اپنی ذات کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور طرف جو ہے وہ نہیں دیکھتا، جس کا سیاسی مزاج یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کے متعلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم ہر گاؤں میں اور اپنے حلقے میں یہ فیصلہ کر لیں کہ جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے ہم ان کو نہ ان کو ملیں گے، نہ ان کے ساتھ بات کریں گے، بلکہ ان کو رہنے نہیں دیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پھر معاشرہ چل سکتا ہے؟ اس ملک کی سیاست اس طرح سے چل سکتی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں اپنے مخالفین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے مر جاؤں؟ یعنی یہ آدمی جو ہے یہ ذہنی طور پہ جو ہے وہ اتنا یعنی بدبخت اور اتنی جو ہے وہ یعنی ایسی صورتحال پاگل پن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے. ابھی یہ پرسوں لگا ہوا تھا ٹی وی پہ اور یہ کہہ رہا تھا کہ جی رانا ثناءاللہ نے فیصل آباد میں بے شمار قتل کروائے. اس بے شرم آدمی کو کوئی پوچھے اور تم 3.5 پونے 4 سال اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہو، تم نے ایک اپنا جو ہے وہ چمچہ جو کہ اپنی نہ عقل رکھتا تھا نہ سمجھ رکھتا تھا، صرف تمہارے اشاروں کے اوپر عمل کرتا تھا، اس کی پنجاب میں حکومت کی وہ چیف منسٹر تھا. وہ اگر میں نے بے شمار قتل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جھوٹا ہیروئن کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ان قتل میں تفتیش کرواتے اور مجھے جو ہے وہ ان میں جو ہے وہ گرفتار کر لیتے. لیکن ایسی بے بنیاد گفتگو، ایسا بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہے وہ کرنے کا ماہر ہے اور پھر کرتا چلا جاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. تو یہ سوچ کے، یہ سمجھ کے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اب آپ مجھے دیکھیں کہ یہ وزیر آباد میں جو اس کے اوپر حملہ ہوا، وہ بندہ جو ہے وہ موقع پہ پکڑا گیا. اگر وہ موقع پہ نہ پکڑا جاتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ کہانیاں بناتے اور پھر ایک ایسا ہی پراپیگنڈا بنا لیتے جیسا کہتے جی امریکہ نے وہ ایک سائفر بھیجا اور میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ سازش ہو گئی، میری حکومت کے خلاف جو ہے وہ یہ ہو گیا. لیکن وہ موقع سے پکڑا گیا اور اسے کسی پولیس یا کسی ایجنسی کے بندے نے نہیں پکڑا، ورنہ یہ کہتے یہ تو انہوں نے اور بندہ پکڑ لیا، گولیاں مارنے والا تو وہاں سے بھاگ گیا تھا. وہ ان کے اپنے بندے نے پکڑا، ان کا اپنا کارکن تھا. اس کو بعد میں انہوں نے انعام بھی دیا، اس کو بعد انہوں نے سرٹیفکیٹ بھی دیا، بڑی شاباش دی اس کو. وہ موقع سے پکڑا گیا. اس سے جو اب تک کی تفتیش ہوئی ہے وہ ایک ریلیجسلی موٹیویٹڈ آدمی تھا، اور وہ ایسا ہی موٹیویٹڈ آدمی تھا جس طرح سے ایک آدمی نے جو ہے وہ پسٹل لیا اور جا کے اس نے فائر کر دیا چودھری احسن اقبال کے اوپر. اس کو ہم نے گرفتار کیا، وہ ہماری حکومت تھی اور ہم نے اس کی مکمل جو ہے وہ تفتیش ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ذہنی طور پہ کسی بات پہ ناراض ہو کے ایسا فیصلہ کر لیتے ہیں. اسی طرح سے ایک آدمی نے خواجہ آصف کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، میاں نواز شریف کے اوپر جو ہے وہ ایک اسی طرح کی تقریب میں جو ہے وہ حملہ ہوا. تو یہ ایسا ہو جاتا ہے. لیکن وہ آدمی جو ہے وہ پکڑا گیا، اس سے پوری تفتیش ہوئی، اس کی جو پہلی انٹیروگیشن ہوئی اس نے وہ ساری بات کی. آج تک یہ اس سے زیادہ بات جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں کر سکے. لیکن وہ پرسوں 2 دن پہلے پریس کانفرنس کر کے جی وہاں پہ 3 لوگ تھے تاکہ 2 لوگ اور ڈال دیے جائیں بیچ میں ملزم، اور بعد میں پھر پتہ ہی نہ چلے، نہ وہ ملیں نہ بات ختم ہو، اور پراپیگنڈا کرتے چلے جاؤ کہ جی میرے اوپر جو ہے یہ قاتلانہ حملہ جو ہے یہ رانا ثناءاللہ نے کروایا ہے، یہ شہباز شریف نے کروایا ہے، یا فوج کے ایک اعلیٰ افسر کا نام بیچ میں لیا کہ جی اس نے جو ہے وہ کروایا. یعنی سارا پراپیگنڈا، جھوٹا پراپیگنڈا، جھوٹ بولنے کا اتنا ماسٹر ہے اور اپنا کردار اتنا گھٹیا ہے کہ اس کی جو آڈیو ٹیپس ہیں یہ کرے نا چیلنج مجھے. یہ انٹیریئر منسٹری کا کام ہے، FIA کا کام ہے، یہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ ان کا فورنزک کروائیں. وہ کرواتے ہیں ان کا فورنزک. اگر وہ ثابت ہو کے غلط ہیں تو بالکل پھر جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ حمایت ہونی چاہیے. لیکن اگر یہ ثابت ہو کہ تم اتنے بے شرم ہو، تم اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہو
جسے کو آدمی تنہائی میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ سن نہیں سکتا، تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تمہیں یہ کیسے حق حاصل ہے کہ تم یہ کہو کہ یہ قوم جو ہے جو مجھے اپنا لیڈر مان لے، اور تم اپنی اس قوم کے لیڈرشپ جو ہے وہ کلیم کرو، صرف سوشل میڈیا کی وجہ سے، نوجوانوں کو گمراہ کر کے، لوگوں کو بدتمیزی سکھا کے، لوگوں کو جو ہے وہ ولگر اور اوئے توئے کا کلچر سکھا کے تم چاہتے ہو کہ لوگ جو ہے تمہارے پیچھے لگ جائیں۔ تم کس قوم کے نوجوانوں کو جو ہے وہ اس طرف لگا رہے ہو کہ اپنے مخالفین کو دیکھو تو ان کو گالیاں دو۔ تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر میں اپنے مخالف کو گالی دوں گا راستہ چلتے تو پھر اس کا آگے کیا عمل ہوگا؟ فساد ہوگا۔ تم پوری قوم کو جو ہے وہ فساد کے حوالے کرنا چاہتے ہو۔ تم ماؤں کو کہتے ہو کہ جب اپنے بچوں کو اسکول بھیجو تو وہاں پہ ان کو یہ کہہ کے بھیجو کہ وہ جو دوسری جماعت کے بچے ہیں ان کو چور کہیں، ان کو ڈاکو کہیں۔ یہ باتیں وہ ہیں جو میں یہ جو کر رہا ہوں، یہ کو میں اپنے پاس سے کوئی اندازے سے بات نہیں کر رہا، یہ وہ باتیں جو اس نے ٹی وی پہ کی ہیں، اپنے جلسوں میں کی ہے، آپ لوگوں نے سنا ہے، پوری دنیا نے سنا ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ حرکتیں کی بھی ہیں، انہوں نے اپنے مخالفین کو جو ہے وہ گالیاں دی، چور چور کہا، اس کے بعد پھر لوگوں نے جب جوتے مارے تو پھر اس کے بعد سیدھے ہو گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فتنہ اور فساد ہے کہ جو اگر اس قوم پہ مسلط ہو گیا، میں آپ تمام معززین کی موجودگی میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مسلط ہو گیا تو یہ اس قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اس لیے قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے، اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور اپنے ووٹ کی طاقت سے جو ہے اس کا کلاکما کرنا چاہیے۔ ہم ادروائز نہیں کہتے، ہم ووٹ کی طاقت سے جو ہے وہ اس آدمی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں اس ملک کی سیاست سے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ یہ اس ملک کی سیاست کے اوپر جو ہے یہ بدبخت انسان جو ہے یہ مسلط ہوا، کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ او بھائی آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ تم نے کیا، کرنے کے بعد اس کو توڑ دیا۔ اب آئی ایم ایف جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس وقت وزیر اعظم کون تھا تو آج وزیر اعظم کون ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کے مطابق اس نے عمل نہیں کیا، اور اس نے جو ہے وہ تیل کی قیمتوں کو اس وقت ہمارے ساتھ بڑھانے کا وعدہ ہوا تھا اس نے ان کو کم کیا۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو رہی ہے تو اس وقت اس نے جو ہے یہ فوری طور پہ جو ہے وہ قیمتیں جو ہے وہ کم کی تھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہر شرط آپ پہلے پوری کریں، بعد میں جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ آپ کی مدد کریں گے۔ دنیا کا نظام ایسا ہے کہ ہمارے دوست ممالک بھی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئی ایم ایف کو جو ہے وہ اس کے ساتھ معاہدہ کریں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم جو ہے وہ آپ کی مدد جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جب معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ پھر جو ہے وہ پیٹرولیم کے اوپر اثر پڑتا ہے، دوسری چیزوں کے اوپر اثر پڑتا ہے، گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے، اور جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو اس سے پھر لامحالہ جو ہے وہ مہنگائی پیدا ہوتی ہے۔ اور مہنگائی کا بھی کلچر ایسا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو مہنگائی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جب کم ہوتی ہے تو پھر قیمت کم نہیں ہوتی، وہ جو قیمت جس جگہ پہ چلے جاتی ہے وہ پھر وہیں رہتی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس مشکل صورتحال سے جو ہے وہ اس وقت حکومت دوچار ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اور اعتماد رکھیں کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس جگہ پہ یہ ملک کو چھوڑ کے گیا، اب دیکھیں بات کرتا ہے کہ جی ہم جب تھے تو اس وقت یہ قیمت تھی۔ او بھائی تم اگر بات کرنی ہے تو بتاؤ نا پھر کہ جب میاں نواز شریف کی حکومت تھی، جب اس کو جو ہے وہ نااہل کیا گیا 28 اگست کو 2017 میں، 2017 میں جو ہے کیا ڈالر جو ہے وہ 105 روپے کا نہیں تھا؟ کیا پیٹرولیم کی قیمت جو ہے وہ 65 اور 70 روپے نہیں تھی؟ اس وقت جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں کیا تھی؟ اس وقت بجلی کا یونٹ کتنے کا تھا؟ اس وقت جو ہے وہ گیس کے بل جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ قیمت کیا تھی؟ تو پھر جب اس وقت جو ہے وہ ملک ترقی کر رہا تھا، پوری دنیا کے اخبار اور رسائل یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے، اس وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے، اس وقت سارے یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔
اور پاکستان کی جو شرح نمو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ 6.2% تھی، اور اگر آنے والے سالوں میں وہ 7 اور 8% ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک کی شرح نمو جو ہے وہ 7-8% ہو جائے تو وہاں پہ پھر نہ بے روزگاری ہوتی ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی ہوتی ہے، نہ وہاں پہ کوئی بھوکا مرتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی علاج سے محروم رہتا ہے۔ تو ملک جب آگے کی طرف بڑھ رہا تھا، ملک جب ترقی کر رہا تھا، تو اس بدبخت کو لانے اور اس کا تجربہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کن لوگوں نے جو ہے یہ تجربہ کیا اور اس کو لانے کے لیے جو ہے وہ ایسے کیسز بنائے جو بعد میں ثابت نہیں ہو سکے؟ بعد میں کوئی کیس جو ہے وہ ثابت نہیں ہو سکا۔ آج جب یہ مریم نواز صاحبہ کا کیس بری ہوا ہے تو ججز نے جن 6 پوائنٹس کے اوپر ان کو بری کیا ہے ان میں سے 5 جو ہے وہ میاں نواز شریف کے متعلقہ ہے۔ تو بھئی پھر اگر اس وقت ملک آگے بھی بڑھ رہا تھا تو یہ جھوٹے کیس بنانے اور اس بدبخت کو لانے اور یہ تجربہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور اس نے پھر آگے جو ہے وہ 3.5 سال 4 سال میں ماسوائے اس کے کہ اپنے مخالفین کو گالیاں دو، مخالفین کے خلاف پراپیگنڈا کرو، ان کے خلاف جھوٹے کیسز بناؤ، اس کے علاوہ اس نے کیا کیا ہے؟ اور اس کی وجہ سے ملک جو ہے ملک اور اس کی اکانومی جو ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے۔ بہرحال میں آپ تمام احباب کو، اب اذان بھی ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں اپنی بات کو یہیں پہ جو ہے وہ مختصر کرتا ہوں۔ میں آپ تمام احباب کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، آج کی اس ڈیولپمنٹ پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی ترقی کے لیے، آپ کے حلقے کی ترقی کے لیے، آپ کی سہولت کے لیے جو ہے وہ میں اپنی جتنی بھی توانائی، جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو پورے خلوص کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بروئے کار جو ہے وہ لاتے رہیں گے۔ آپ بھی اپنی دعاؤں میں اور اپنی جو ہے وہ حمایت میں جو ہے وہ ہمیں، مجھے بھی اور میاں اجمل آصف کو بھی جو ہے وہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔